إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام سیکھنے کے لیے، اس کی تفسیر جاننے کے لیے انسان کے پاس کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ قواعد ہونے چاہیے جن کی روشنی میں قرآن پاک کا معنی و مفہوم متعین کر سکے، ورنہ عام طور پہ وہ لوگ جو اصول و ضوابط کے بغیر قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ اس میں منتشر رہتے ہیں اور کئی دفعہ کئی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پہ یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے مقدمہ فی اصول تفسیر، اور اس کی کئی مباحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک موضوع جس پہ گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں عام طور پہ آپ کو اختلاف نظر آئے گا، اور یہ اختلاف آپ کو سلف کے ہاں بھی نظر آئے گا۔ سلف کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک آیت کی تفسیر میں، قرآن پاک کے ایک لفظ کی تفسیر میں آپس میں مختلف آپ کو محسوس ہوں گے۔ تو وہاں پہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کے معاملے میں سلف ایک نہیں ہو سکے، جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سلف نے کوئی ایسا اختلاف نہیں کیا ہوتا جسے اختلاف تضاد کہا جا سکے، کہ آپس میں جمع نہ ہو سکے، جس میں ایک آدمی ان میں سے ایک چیز کا اثبات کر رہا ہو، دوسرا نفی کر رہا ہو۔ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اختلاف تنوع ہوتا ہے۔ ایک سلف میں سے ایک نے ایک بات کہہ دی، دوسرے نے دوسری بات کہہ دی، جبکہ قرآن کے لفظ میں دونوں باتیں داخل ہوتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اختلاف تنوع کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہر ایک نے اس کا ایک نام لے دیا۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ کو لے لیں، اللہ کی ذات کو۔ کوئی کہے گا اللہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ کوئی کہے گا اللہ کون ہے؟ جبار ہے۔ کوئی کہے گا اللہ کون ہے؟ رزاق ہے۔ تو کیا اب آپ کہیں گے کہ اللہ کی تفسیریں مختلف ہو گئی ہیں؟ نہیں، ذات ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے اللہ ہی کے کئی ناموں میں سے ایک ایک نام لے دیا گیا ہے۔ تو ایسی تفسیر پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابن تیمیہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ایسے قرآن پاک کے نام لے لیں، قرآن پاک کے کئی نام ہیں، اس کا ایک نام الکتاب، اس کے نام القرآن، اس کے نام الفرقان، اس کے نام الشفا۔ تو اگر سلف میں سے کوئی قرآن پاک کا تعارف کراتے ہوئے ایک نام لیتا ہے، دوسرا نام لیتا ہے، تو اس پہ بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف تنوع ہے، تضاد نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے دنیاوی مثالوں میں سے بھی ایک مثال دی۔ تلوار کے بارے میں کہا تلوار کے کئی نام ہیں۔ اب تلوار کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اگر کوئی کہہ دیتا ہے صارم، دوسرا کہہ دیتا ہے مہند، اب صارم سے مراد بھی تلوار، مہند سے مراد بھی تلوار، لیکن صارم
کا لفظ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تلوار وہ جو انسان کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، تلوار وہ جس کا کام ہے کاٹنا. اور جب آپ تلوار کے بارے میں المہند کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تلوار جو ہندوستان کے لوہے کی سے تیار ہوتی ہے. لیکن آپ سالم کہیں یا مہند کہیں، مراد ایک تلوار ہی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اختلاف تنوع میں تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ ایک چیز اس کا معنی بتاتے ہوئے سلف میں سے کسی نے اس کا ایک تعارف کرا دیا، دوسرے نے دوسرا تعارف کرا دیا، جبکہ مراد ایک ہی چیز ہے. دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے اختلاف تنوع میں کہ ایک چیز عام ہے اور اس کے افراد بہت سارے ہیں، اس کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں، تو سلف جو ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پہ کسی ایک چیز کا تذکرہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، کہ ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا، جنہیں ہم نے سلیکٹ کیا. اب انہوں نے اس کتاب کے ساتھ پھر کیا کیا؟ کئی ظالم نکلے، کئی سابق بالخیرات نکلے، کئی درمیانے نکلے. اب ظالم سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ظالم عام لفظ ہے، وہ ظلم کوئی بھی ہو. نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر دینا یہ بھی ظلم ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، حج فرض ہو جائے حج نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. تو لفظ تو اللہ نے عام بولا ہے، لیکن سلف ظالم کی تعریف کراتے ہوئے کیا کریں گے؟ کوئی کہہ دے گا جی ظالم سے مراد وہ آدمی ہے جو عصر کی نماز کو اتنا لیٹ کر دے کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہو جائے تب ادا کرے. دوسرا کہے گا ظالم سے مراد وہ آدمی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو اس انداز سے اقوال آئیں گے. اب تفسیر پڑھنے والا پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ شاید سلف میں اتفاق نہیں ہے. بھئی سلف میں مسئلہ نہیں، مسئلہ تم میں ہے. سلف نے تو مثالیں دی تھیں بات سمجھانے کے لیے، کسی نے ایک مثال ذکر کر دی اور کسی دوسرے نے دوسری مثال ذکر کر دی. ان کا مطلب جس نے یہ کہا تھا کہ ظالم وہ ہے جو عصر کی نماز کو اتنا لیٹ کر دے کہ سورج ڈوبنے کے ٹائم پڑے، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ظالم صرف یہی ہے، کوئی اور ظالم نہیں ہے. انہوں نے تو بات سمجھانے کے لیے ظالم کے بارے میں ایک مثال دے دی، دوسرے نے دوسری مثال دے دی، تیسرا تیسری مثال دے دے گا، جبکہ ظالم کے لفظ میں یہ سب چیزیں داخل ہیں. تو اس نوعیت کا سلف میں اختلاف ہوتا ہے. تو یہ ساری گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں، بس میں نے آپ کو اس موضوع میں دوبارہ داخل کرنا چاہا ہے. اور آج جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اب آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ آپ کو پتہ ہے علمی دروس ہیں، اس میں آپ کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی. تو کہتے ہیں وَمِنَ التَّنَازُعِ الْمَوْجُودِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ اللَّفْظُ فِيهِ مُحْتَمِلًا لِلْأَمْرَيْنِ إِمَّا لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا فِي اللُّغَةِ كَلَفْظِ قَصْوَرَةَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الرَّامِي وَيُرَادُ بِهِ الْأَسَدُ وَلَفْظُ عَسْعَسَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ إِقْبَالُ اللَّيْلِ وَإِدْبَارُهُ. کہتے ہیں سلف سے جو اختلاف آپ کو ملتا ہے، سلف کی تفسیر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی لفظ ہوگا جس میں دو امر کا احتمال ہوگا، دو چیزوں کا احتمال ہوگا. لفظ ایک ہے اور اس میں احتمال کتنی چیزوں کا جی؟ دو چیزوں کا. دو چیزوں کا احتمال کیوں ہے؟ کہتے ہیں دو چیزوں کا احتمال ایک ہی لفظ میں، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. نمبر ایک کہ لفظ مشترک ہے، ذرا بولیے گا کیا نمبر ایک کیا لفظ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ لفظ متواطی ہے. وضاحت آگے ہوگی لیکن آپ الفاظ یہ ذہن میں بٹھائیں. کہتے ہیں لفظ ایک ہے اور اس میں احتمال دو چیزوں کا ہے. دو چیزوں کا احتمال کیوں ہے جی؟ کہتے ہیں اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں. نمبر ایک کہ وہ لفظ مشترک ہے، نمبر دو کہ وہ لفظ کیا ہے؟ متواطی ہے. مشترک کی مثال انہوں نے دی ہے، لفظ ہے قصورہ، اور یہ قرآن حکیم میں آیا ہے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قصورہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کہ ان لوگوں کو کیا ہے کہ ہماری طرف سے نصیحت آئی ہے، ہماری طرف سے کتاب آئی ہے، یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں.
ہم نے کتاب ان کے لیے نازل کی، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے، اور یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں اور ہماری کتاب سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کسورا سے گدھے بھاگتے ہیں۔ اب کسورا سے کیا مراد ہے جی؟ کسورا وہ لفظ ہے جو مشترک ہے۔ مشترک سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو کسورا کا ایک معنی ہوتا ہے شکار کرنے والا، شکاری، اور دوسرا کسورا کا معنی ہوتا ہے شیر۔ اب جنگل میں شکاری آ جائے تو اس کو دیکھ کے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں، اور اگر جنگل میں شیر آ جائے تب بھی وہ بھاگتے ہیں۔ تو کسورا کے دو معنی ہیں۔ اب سلف میں سے کوئی کہے گا کہ یہاں مراد شکاری ہے، کوئی کہے گا یہاں مراد کیا ہے، دوسرا معنی کیا تھا جی؟ اب آپ سے سننا چاہوں گا، شیر ہے۔ تو اب ان میں اختلاف کیوں پیدا ہوا جی؟ کیونکہ لفظ میں دو چیزوں کا احتمال تھا۔ کیوں دو چیزوں کا احتمال تھا؟ اس لیے کہ لفظ مشترک ہے، جبکہ دونوں معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسورا کا لفظ استعمال کیا، آپ اس سے مراد شکاری لیں، آپ اس سے مراد شیر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت جو بتانا چاہتے ہیں وہ مفہوم ادا ہو رہا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب سے ایسے اعراض کر رہے ہیں جیسے جنگل کے گدھے شکاری کو دیکھ کے بھاگتے ہیں یا جیسے وہ شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، بات ایک ہی۔ اچھا جی، تو یہ مشرک کی انہوں نے ایک مثال دی۔ ویسے مشرک کی میں آپ کو دنیاوی طور پہ بھی مثالیں دے دوں قرآن پاک سے ہٹ کے۔ آپ عین کے لفظ کو لے لیں۔ عین کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ بتائیں، میں آپ سے سننا چاہوں گا عین کا معنی جی، بولیں۔ عین کا عربی زبان کا لفظ ہے عین، اس کا معنی بتائیں جو آپ جانتے ہیں۔ آنکھ، بہت اچھے جی۔ چشمہ، بہت اچھے۔ اس کا معنی جاسوس بھی ہوتا ہے۔ اب لفظ ایک ہے، اس کا معنی چشمہ بھی ہے، اس کا معنی دیکھنے والی آنکھ بھی ہے، اس کا معنی جاسوس بھی ہے، تو یہ لفظ ہوا مشترک۔ ایسے لفظ کو کہتے ہیں مشترک۔ تو قرآن پاک میں اس کی مثال کیا؟ کسورا۔ تو اس لفظ میں چونکہ دو چیزوں کا احتمال ہے، اس لیے سلف میں بھی اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ اس کا حل کیا ہے وہ آگے چل کے ابن تیمیہ بتائیں گے۔ مشترک کی ایک اور مثال دی انہوں نے، عساس۔ یہ لفظ کہاں پہ آیا ہے؟ آپ میں سے کون جانتا ہے یہ لفظ کہاں پہ آیا ہے، کس صورت میں آیا ہے؟ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ اچھا، پہلے دوسری آیت کا معنی پہلے کرتے ہیں، پہلی آیت کا معنی بعد میں کریں گے۔ دوسری آیت کیا ہے کہ والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ سانس لے، اور اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ رات کی قسم، رات کی قسم جب وہ کیا کرے؟ عسس۔ عسس کا کیا معنی جی؟ یہ مشترک لفظ ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے اقبال اللیل، رات کا آنا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ادبار اللیل، رات کا جانا۔ اب یہاں پہ جب اللہ نے قسم اٹھائی ہے تو رات کے کون سے وقت کی قسم اٹھائی ہے؟ کیا اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ رات کی قسم جب وہ آئے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، یا رات کی قسم جب وہ جائے، کب؟ جب صبح ہو رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے کی؟ تو یہ اللہ نے کون سے وقت کی قسم اٹھائی ہے، اس میں بھی آپ کو سلف کے ہاں اختلاف ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ لفظ جو عساسا ہے وہ عربی زبان میں مشترک ہے۔ مشترک اس کو کہتے ہیں، لفظ ایک اور معنی کئی ہیں۔ تو اب یہاں پہ اگر سلف میں اختلاف ہے تو یہ اس لیے ہے کہ لفظ جو ہے وہ مشترک ہے، اس لیے کہ لفظ دو چیزوں کا احتمال رکھتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے پھر؟ حل کیا ہے اس کا؟ وہ ابن تیمیہ آگے چل کے بتائیں گے۔ فی الحال وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سلف میں اختلاف کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ سلف سے جو اختلاف ہم کو ملتا ہے اس کی ایک شکل یہ ہے کہ لفظ میں دو چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، یا اس لیے کہ وہ مشترک ہے، اور یا اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ متواطی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ یا اس لیے کہ لفظ کیا ہے؟ متواطی ہے۔ متواطی کا مطلب کیا ہے؟ متواطی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا ویسے تو معنی ایک ہے لیکن اس کے افراد بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک سے ہٹ کر ہم کہتے ہیں انسان۔ اب انسان کا معنی تو ایک ہی ہے، انسان انسان کو کہتے ہیں،
لیکن علی بھی انسان ہے، زید بھی انسان ہے، صالح بھی انسان ہے، اسماعیل بھی انسان ہے، ابراہیم بھی انسان ہے، عبداللہ بھی انسان ہے. تو انسان کے آگے کئی افراد ہیں. انسان کے آگے کیا ہے؟ کئی افراد ہیں. یعنی کہ لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے افراد بہت سارے ہوتے ہیں، اور لفظ کا اطلاق سب پہ یکساں ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ مراد یہ چیز ہے، زیادہ مراد یہ چیز ہے. نہیں، برابر کے طور پہ سارے افراد اس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کئی دفعہ لفظ جو ہوتا ہے متواتی ہوتا ہے. اس کی مثال ابن تیمیہ خود دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ لفظ متواتی ہوگا لیکن المراد به احد النوعین، لیکن اس سے مراد دو چیزوں میں سے ایک ہوگی. او احد الشیئین، اس سے مراد دو چیزوں میں سے ایک ہوگی. کالضمائر فی قوله تعالی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا. کہتے ہیں سورہ نجم کی یہ دو آیتیں آپ لے لیں، ان میں تذکرہ ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ سے وہ قریب ہوئے. ثم دنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ قریب ہوئے. وہ ضمیر جو ہے یہ یہاں پہ متواتی ہے. کیا اس سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے قریب ہوئے، یا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے قریب ہوئے؟ دو چیزیں ہو گئیں. ثم دنا سورہ نجم ہے، پھر وہ آپ سے قریب ہوئے، فتدلى، اور پھر نیچے اتر آئے، فکان قاب قوسین او ادنا. تو فاصلہ جو رہ گیا تھا دونوں کے درمیان وہ 2 کمان کے برابر تھا، یا اس سے بھی کم تھا، یا اس سے بھی زیادہ وہ قریب تھے. اب جس کے قریب ہوا جا رہا ہے وہ کون ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قریب ہونے والا کون ہے؟ دنا کی ضمیر سے مراد کون ہے؟ دنا میں ہوا ضمیر ہے، تدلّا میں ہوا ضمیر ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اس میں 2 قول ہو گئے. کون کون سے آپ سے سننا چاہوں گا، میں نے تو بتا دیے جی. ایک یہ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ خود ہیں، دوسرے کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ جبریل ہے. کہ بذات خود اللہ رب العزت آپ کے قریب ہوئے. دوسرا یہ کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ سے قریب ہوئے. اور اب ہم نے اس سے مراد کیا لینا ہے یہ آگے ابن تیمیہ بھی بتائیں گے. فی الحال وہ آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں، مسئلے کی وضاحت آگے چل کے آ رہی ہے. ایسے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَاللَّفْظِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم اور تا کی قسم. اچھا، فجر کی قسم کون سی فجر جی؟ لفظ متواتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا معنی ہو کہ ہر دن کی فجر کی قسم، اور ایک یہ ہے کہ نہیں جی اس سے مراد ہر دن کی فجر نہیں ہے، اس سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے. بڑا خاص دن ہے. اس دن کی فجر کہاں ہوتی ہے؟ اس دن کی فجر مزدلفہ میں، اور اس دن کی فجر کی بڑی اہمیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو فجر میں وقوف کرے اور مزدلفہ میں فجر کی یہ نماز ہمارے ساتھ پڑھے اس کا حج ہو گیا. یعنی کہ اس نماز کی مزدلفہ میں ادائیگی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ کوئی عام فجر نہیں ہے. تو اب ایک قول یہ ہے کہ فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے. اور ولیال عشر 10 راتیں، اس سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ ذی الحجہ کی، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں. زیادہ مشہور قول یہ ہے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کیا ہے؟ متواتی ہے. خصوصاً الفجر جو ہے یہ متواتی ہے. اب آپ نے اس سے کیا مراد لینا ہے؟ اب احتمال تو اس میں کئی ایک ہیں، احتمال تو اس میں 2 ہیں. آپ نے کون سا مراد لینا ہے؟ تو یہ بھی ایک یعنی کہ اختلاف کی شکل ہے جو ہمیں سلف سے ملے گا. اب اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ صورتحال تو بتا دی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. حل کیا ہے؟ کہتے ہیں فَمِثْلُ هَذَا قَدْ يَجُوزُ أَن يُرَادَ بِهِ كُلُّ الْمَعَانِي الَّتِي قَالَهَا السَّلَفُ
وقد لا يجوز ذلك. تو کہتے ہیں جب ایسی صورتحال ہو تو ایسی صورتحال میں کبھی تو یہ جائز ہوتا ہے کہ آپ وہ تمام معنی مراد لے لیں جو سلف نے بیان کیے ہیں، اور کبھی یہ ہوگا کہ سب معنی مراد لینے جائز نہیں ہوں گے. اب دیکھیں مثالیں کیا کیا دی تھی انہوں نے. ایک تو قسورہ کی مثال دی تھی، فرت من قسورہ. کہتے ہیں اب سلف سے دو قول ملتے ہیں قسورہ کے معنی میں. پہلا معنی کیا ہے جی شکاری، دوسرا معنی کیا ہے جی شیر. کہتے ہیں آپ دونوں معنی لیں مراد. سلف میں سے کسی نے کہا قسورہ سے مراد شکاری ہے اور کسی نے کہا اس سے مراد کیا ہے شیر ہے. دونوں معنی ایک ہی وقت میں آپ مراد لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ یہ لوگ ہمارے قرآن سے ہماری طرف سے آئی نصیحت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگل کے گدھے بھاگتے ہیں، شکاری سے بھی اور شیر سے بھی. اس میں کیا اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا جی ایسے ہی کہتے ہیں عسس. اب اس سے آپ نے کیا مراد لینا ہے؟ اب کہتے ہیں اس سے مراد آپ یا تو ایک لے لیں یا دونوں معنی لے لیں، صورتحال آپ دیکھ لیں. ایک معنی لے لیں گے تو پھر آپ کو قرائن سے طے کریں گے کہ یہاں پہ معنی کون سا مراد دینا ہے. اور یہاں پہ اختلاف علماء کرام میں ہوا ہے کہ واللیل اذا عسس میں کون سا وقت مراد دیا جائے، رات کے آنے کا یا رات کے جانے کا. اچھا اب رہ گیا ثم دنا فتدلی. اب یہاں پہ بھی ہم نے طے کرنا ہے کہ کون قریب ہوا. تو جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مراد جبریل علیہ السلام ہیں. کون مراد ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی ذات کے مابین وہ قرب جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا. یہ ملتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، قریب ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ سے اتنا قریب ہوئے ہیں. اور جبریل علیہ السلام عام طور پہ آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے انسانی شکل میں. آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں صرف 2 بار دیکھا ہے، صرف 2 بار دیکھا ہے. اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. ان احادیث میں سے کچھ احادیث ام المؤمنین عائشہ سے مروی ہیں اور کچھ احادیث ابو ذر وغیرہ سے مروی ہیں. ابو ذر کی حدیث ہے، مسلم شریف میں آتی ہے کہ آپ سے سوال ہوا ہر رأیت ربک، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. یعنی کہ دنیا میں اللہ کی ذات کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں. اور ایسے ہی ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے. تو ایسی احادیث آپ کے سامنے جب ہوں گی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ثم دنا فتدلی میں مراد اللہ رب العزت نہیں بلکہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے. تو اب یہ کہنا چاہتے ہیں امام ابن تیمیہ کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ کسی لفظ میں 2 چیزوں کا احتمال ہو، مشترک ہونے کی وجہ سے یا متواتی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں کبھی یہ ہوگا کہ آپ وہ سارے معنی مراد لے لیں جو سلف نے بیان کیے ہیں، اور کبھی ایسا ممکن نہیں ہوگا. فالاول اما لکون الآیت نزلت مرتين فارید بها هذا تارة وهذا تارة. کہتے ہیں کہ جب آپ سارے وہ معنی مراد لیں گے جو سلف سے ثابت ہیں، جو سلف کی طرف سے آئے ہیں، تو ایسا آپ کیوں کریں گے؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ایسا آپ اس لیے کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہو. آیت کتنی بار نازل ہوئی ہو؟ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک معنی مراد لیا ہو اور دوسری بار جب نازل کی ہو تو اس کا دوسرا معنی مراد لیا ہو. واضح ہو گیا جی؟ آگے کہتے ہیں وَإِمَّا لِكَوْنِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ يَجُوزُ أَن يُرَادَ بِهِ مَعْنَيَاهُ. یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ آیت تو ایک دفعہ نازل ہوئی ہے لیکن چونکہ لفظ مشترک ہے تو لفظ مشترک جو ہے جائز ہے کہ آپ اس کے دونوں معنی ایک ہی بار مراد لے لیں، یہ جائز ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے ایک معنی مراد، یعنی کہ جب کوئی عین کہے گا یا اس سے مراد وہ جاسوس لے رہا ہوگا، یا اس سے مراد کیا لے رہا ہوگا آنکھ، یا اس سے مراد چشمہ لے رہا ہوگا.
لیکن کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہوتا ہے کہ آپ سیاق و سباق دیکھ کر مشرک کے دو معنی ہیں تو دونوں کے دونوں مراد لے لیں. کہتے ہیں اذ قد جوز ذالک، اور اس چیز کو جائز قرار دیا ہے اکثر الفقہاء المالکیہ والشافعیہ والحنبلیہ وکثیر من اہل الکلام، کہ اکثر فقہاء نے جائز قرار دیا ہے کہ آپ مشرک کے دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں. اور یہ موقف کس کا ہے؟ مالکیہ کا بھی یہی موقف ہے، شافعیوں کا بھی یہی موقف ہے، حنبلیوں کا بھی یہی موقف ہے، وکثیر من اہل الکلام، اور بہت سے اہل کلام کا بھی یہی موقف ہے. وَإِمَّا لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُتَوَاطِيًا فَيَكُونُ عَامًا، اور یا آپ یہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ لفظ کو ہے متواتی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ عام ہو جائے گا. تو آپ دونوں معنی لے لیں گے تو وہ عام ہے. اذا لم يكن لتخصيصه موجب، جب اس کو خاص کرنے کی کوئی وجہ نہ ملے، کوئی دلیل نہ ملے، کوئی سبب نہ ملے، تو پھر آپ اس کو عموم پہ محمول کریں گے اور دونوں معنی اس کے مراد لے لیں گے. فهذا النوع اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، تو یہ جو نوع ہے مشرک کی اور متواطی کی، جب اس میں دونوں قول صحیح ہوں تو پھر یہ بھی اختلاف کی دوسری قسم بن جائے گی. اختلاف کی کون سی قسم بن جائے گی؟ اختلاف تنوع کی یہ دوسری قسم بن جائے گی. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں.